7:01 شام کے. بڑا خوبصورت سا منظر ہو رہا ہے, اور میں نے سوچا کنکلوژن کروں آج کی ویڈیو کا جو ہوا سین. تو بات یہ ہے کہ کنکلوژن کر رہا ہوں تو بتا دیتا ہوں, سمجھا دیتا ہوں کہ میں نے ویڈیوز میں تو بہت کچھ بتا دیا ہے, لیکن مختصر یہ جو ہوا کہ لاہور شہر پہ کئی دنوں سے بارش ہو نہیں رہی تھی, پھر بند ہوئی ہوئی تھی بیچ میں. تو میں نے بارش کروا کے دکھانے کے لیے ایک ویڈیوز بنائی کل 17 جولائی کو, اور میں نے اس کے اندر بڑے غصے کے اندر بہت کچھ بولا تھا. تو اللہ نے کل بارش کی نہیں, میں کل ایکسپیکٹ کر رہا تھا, اللہ نے نہیں کی. میں نے ویڈیوز ڈیلیٹ کر دی کیونکہ میں نے کل کے حوالے سے بات کی تھی, لیکن بارش کو میں نے کہا تھا بارش کرا کے دکھاؤں گا اللہ سے. تو موسم اللہ نے رات میں چینج کیا, دن گزر گیا کل کا, میں نے ویڈیوز ڈیلیٹ کر دیں غصے میں. صبح تک میں کچھ بھی نہیں ہوا تھا, میں رات بھر چھت پہ ہی تھا, کچھ نہیں ہوا. میں نے سوچا ٹھیک ہے آپ نے کچھ کرنا ہی نہیں ہے تو پھر یہی صحیح, پھر ویڈیو کی ضرورت کیا ہے, ڈیلیٹ ہی کر دیتے ہیں. مجھے کیا پتا تھا سسٹم آ رہا ہے, مجھے نہیں پتا تھا. غیب کا علم اللہ کو اس سے یہ پتہ لگتا ہے. میں بہت سارے عقیدے فالس ثابت کرنے جا رہا ہوں دنیا کے اندر, روحانی لوگوں کے ساتھ جو لوگوں نے جوڑے ہوئے ہیں, اور دین کا کام کرنے والوں کے ساتھ جو لوگوں نے جوڑے ہوئے ہیں, اور بہت کچھ ایسا ہے جو اللہ کے خلاف اس کے انسانوں کے ساتھ لوگوں نے جوڑ کر ان انسانوں کو خدا بنا کے پوجا پاٹ کی تھی. میں ان چیزوں کو بل شٹ نانسنس ثابت کرنے جا رہا ہوں ساتھ میں. مجھے کوئی پرواہ نہیں میرے بارے میں کیا سوچتے ہو. میں تو سیدھی بات ہے, اللہ کے حوالے سے جو لوگوں نے غلط قسم کے گاڈز بنا کے اللہ پہ جوڑے ہوئے ہیں اور پارٹنر ایسوسیٹ کیے ہیں, ان کی مٹی پلیت کر رہا ہوں. تو بھائی اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو مجھے تو پتہ ہوتا نا کہ آج بارش ہو جانی صبح, اور سسٹم ایکٹیویٹ ہو چکے ہیں اللہ کے حکم سے, اور وہ پہنچنے والے ہیں, پہنچیں گے. مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا. میں نے اپنے غصے میں ویڈیو ڈیلیٹ کر دی. صبح موسم پلٹا اور بارش ہو گئی اللہ کے حکم سے, سب کچھ ہوا. اللہ کے دستخط ظاہر ہوئے, کالے بادل کے ذریعے ظاہر ہوئے, سفید بادل کے ذریعے ظاہر ہوئے. وہاں پر اس اللہ کے نام کے درخت کے پیچھے ظاہر ہوئے, اللہ کے نام کے درخت کے رائٹ سائڈ پہ, سوری ہاں رائٹ سائڈ والی جگہ پہ ظاہر ہوئے. اور بھی پتہ نہیں کہاں پہ ہوا, مجھے نہ پتا ہو, ٹھیک ہے. ریکارڈنگ کے دوران کہاں پتہ لگ رہا تھا مجھے بات چیت میں, لیکن جو میرے اسپاٹ آؤٹ ہوئے, ایون سورج کا میں نے ایک منظر دکھایا تھا, ادھر بھی کالے بادلوں سے کالے, جب سورج کو جب ڈھکنے والا تھا اسی ٹائم پہ اللہ کا نام کارنر پہ اندر بیچ سورج کے بالکل کنارے کے سائڈ پہ لکھا ہوا تھا. یہ سب کچھ ویڈیوز دیکھنے کے دوران میں مجھے پتہ لگا. بہت ساری اور بھی ہو سکتا ہے, بہت سی چیزوں جو مس ہو گئی ہوں, لیکن بات یہ ہے کہ بارش میں نے اللہ سے کروا دی, اور اس کا ثبوت کہ یہ اللہ نے کی تھی, اور نیچرل طور پہ سسٹم نہیں تھا, اور خود بخود نہیں ہوتا. اس کا ثبوت یہی ہے کہ اللہ کے نام ملٹیپل ٹائمز اس ایونٹ میں ظاہر ہوئے ہیں. کالے بادلوں سے بھی اللہ نے اپنا نام لکھا, اور سفید بادلوں سے بھی اپنا نام لکھا, اور ایک دفعہ نہیں لکھا, ملٹیپل ٹائمز. ایک ہی بارش کے دوران میں, ایک ہی بارش کے ایونٹ کے دوران میں ملٹیپل ٹائمز اللہ کے نام کا ظاہر ہونا, یہ میریکل نہیں تو کیا ہے. دوسری بات پتہ لگ گئی کہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا ہوگا, تو مجھے پتہ ہوتا تو میں تو اپنی ویڈیو بچا لیتا. ایک بات کرتا ہوں, لیکن میں نے اب جو ویڈیوز تھے وہ بنا کے ریلیز کی اللہ کے فضل سے. پتہ لگا کہ غیب کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہوتا. تو لوگ اگر یہ کہیں کہ کسی انسان کو غیب کا علم ہے, یا کسی پیر کو, فقیر کو, نبی کو غیب کا علم ہے اللہ کے بغیر بتائے, وہ خود ہی جان سکتا ہے فیوچر کا اور کچھ بھی, ایسا نہیں ہوتا. ورنہ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مستقبل کے سارے فائدے خود ہی حاصل کر لیتے نا. نہیں پتہ ہوتا انسان کو, نبی کو بھی نہیں پتہ ہوتا جب تک اللہ انفارم نہ کر دے کہ یہ ہونے والا, یہ ایسا ہوگا. تو فیوچر کے جتنے بھی ایونٹس ہوتے ہیں, فیوچر کی جتنی انفارمیشن ہے وہ اللہ کے پاس ہے, کیونکہ اللہ کے نزدیک فیوچر کچھ بھی نہیں ہے. اللہ کے نزدیک نہ فیوچر کچھ ہے, نہ پاسٹ کچھ ہے. اس کی نظر میں تو سبھی کچھ ہے, جو ہمیشہ سے ہے اور جو ہمیشہ ہوگا وہ سب اللہ کے علم میں پہلے سے ہی ہے. اللہ کی طاقت کا اور اس کی قدرتوں کا اور اس کی بادشاہت کا تو کمپیریزن ہی نہیں نا کسی سے. تو پھر پتھر کے بتوں کو بنا کے پوجا کرنے کی تک کیا بنتی ہے. میں نے تو مثالیں دے کے سمجھایا ویڈیو میں. اگر اب بھی کوئی نہ سمجھے تو بھائی جیسس, رام, کرشنا, وشنو, ہنومان, زیوس, تھور جیسے جھوٹے خداؤں کی پوجا کرتا ہے تو کرے. بھائی کفر میں مرے گا, سیدھا دوزخ کی آگ میں ڈال دے گا اللہ اس کو, اور جو مسلمان برے عمل کرتا ہوا مرے گا وہ بھی دوزخ میں جائے گا. بس فرق یہ کہ مسلمان کو عذاب دے کے, سزا دے کے, یا شفاعت ہو جائے گی, جو بھی کچھ ہوگا وہ جنت میں ایٹ دا اینڈ چلا جائے گا, ٹھیک ہے. لیکن نیک مسلمانوں والا اس کا وہ حال نہیں ہوگا. نیک مسلمان تو سیدھے جنت, برے مسلمان پھنسیں گے. تو دنیا کی زندگی میں چولہے پہ تو بیٹھ ہی نہیں سکتے, بھڑکتی ہوئی آگ میں جسم ڈال نہیں سکتے. وہاں کے لیے جس کو دیکھو لگا ہوا ہوتا ہے, ہاں جی دیکھیں گے, دیکھیں گے نہیں پھر دکھائے گا اللہ, پھر صبر کرنا نہ کرنا برابر ہوگا. تو میں یہ ساری جو چیزیں ہو رہی ہیں, میں نے جو بارش کروا کے دکھائی اللہ سے, اور اللہ نے جو اسپیشلی اتنا بڑا ایونٹ کیا کہ میرے ہوش اڑا دیے اس نے, میرے ایکسپیکٹیشن سے بڑھ کر اس نے ایونٹ کیا.
میں تو سوچ رہا تھا بس ایسے ہی بادل آئیں گے، کوئی بارش وارش ہو جائے گی کل، تو وہ تو ہوا نہیں، اور میں بڑے تپا ہوا غصے میں بیٹھا تھا. میں نے کہا ٹھیک ہے یا اللہ، اب تو آپ بھی میری جو ہیلپ نہیں کر رہے. مطلب مجھے، میں سڑ گیا تھا کیونکہ میں بڑے غصے میں غیر مسلموں کے جھوٹے خداؤں کے خلاف میں نے ویڈیو لیکچر بنائے تھے، اور مجھے بڑا غصہ تھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے حوالے سے جو گندی زبان استعمال کی جا رہی ہے. سو وہ بچت ہو گئی بس. اب اللہ کی مشیت، ہو سکتا ہے اللہ بچوانا چاہتا ہوں کہ بھائی یہ ویڈیو نہ جائیں. تو بہرحال اگر مجھے ریکور ہو جاتی ہیں، میں کوشش میں تو ہوں، تو دیکھیں گے، ورنہ تو جو ہو گیا بس ہو گیا. تو بھائی کلمہ پڑھو، اسلام میں ہو جاؤ، داخل ہو، ورنہ خود کر کے دکھا دو اپنے جھوٹے خداؤں کی مدد سے. کوئی بھی کافر ایسا ایونٹ نہیں کر سکتا کیونکہ اللہ ہی خدا ہے.